ڈیرہ اسماعیل خان میں طوفانی بارش اور زلزلے کی وجہ سے شو روم کی چھت گر گئی، کروڑوں روپے کی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ جیسے ہی چھت گر گئی ساری گاڑیاں جو ہے نا وہ دب گئی۔ ہر گاڑی پہ لگ بھگ 10 سے 15 لاکھ خرچ آئے گا۔ ناظرین، اس وقت میں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود ہوں اور گزشتہ رات یہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور مسلسل بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے ایک نجی بارگین کے اندر جو ہے وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا کہ بارگین کی چھت گر گئی اور تقریباً 8 گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور شدید نقصان پہنچا ہے۔ جو یہاں پہ شمسی پلانٹ تھے وہ جو ہے برباد ہو گئے، گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور بارگین کی جو چھت ہے وہ بھی زمین بوس ہو گئی ہے۔ 11 بجے کے آس پاس یہ واقعہ پیش آیا جب زلزلہ آیا، اور تو زلزلے کی وجہ سے یہ جو چھت تھی بارگین کی یہ گر گئی اور ساری گاڑیاں جو ہے نا وہ دب گئی۔ ادھر کوئی موجود تھا موقع پہ؟ کوئی جانی وغیرہ نقصان تو نہیں ہوا؟ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، کوئی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ لیکن ہمارے ادھر 2 نوکر تھے، وہ دوسرے کمرے میں سو رہے تھے، تو جیسے ہی چھت گر گئی تو اٹھ گئے تھے اور یہ سارا دھواں اٹھ رہا تھا۔ اور تو پھر آپ لوگ رات کو ہی تشریف لائے ہیں یہاں پہ؟ جی ہم تو رات کو ہم تشریف لے آئے اور آس پاس لوگوں نے ہمیں جو ہے نا وہ کالے شروع ہو گئی، ہمیں پیغام دے دیا لوگوں نے کہ آپ کی جو ہے نا بارگین کی وہ برآمدہ گر گیا ہے، چھت گر گیا ہے، تو پھر ہم رات کے وقت آ گئے گا۔ کتنی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے اور کون کون سی گاڑیاں ہیں؟ تقریباً 8 گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے، اور جس میں ایک 2018 ماڈل GLI تھی، انٹچ گاڑی تھی، اور ایک آلٹو تھی، اور ایک 21 ماڈل ہونڈا سٹی تھی، اور 2 کرولا تھی، اور ایک الٹس تھی 2012 ماڈل، اور اور مجموعی طور پہ کتنا نقصان ہوا ہے؟ تقریباً 2 کروڑ 40-50 کے آس پاس صرف گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے، اور باقی جو سولر پینل ہے اور کیمرے وغیرہ اور بیٹریز اور بھی بہت سی چیزیں ہیں نا وہ بھی ساری ڈیمیج ہو گئی ہے۔ کوئی سیاسی لوگوں نے کسی نے رابطہ کیا آپ لوگوں سے؟ فی الحال تو یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور ہم نے بہت کوشش کی، رات کو ہم نے ریسکیو کو بھی کال کی تھی اور وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا ریسکیو کی طرف سے۔ ہم نے کہا کہ ایسا زلزلہ آیا ادھر، ساری گاڑیاں دب گئی، آپ آ جائے، تو انہوں نے ہمیں کہا واپسی پہ جواب دیا کہ ہم تھوڑی دیر میں آئیں گے، لیکن اب تک نہیں آئی۔ اور کوئی صوبائی لیول پہ یا کوئی اور بھی حکومتی لیول پہ کوئی انتظامیہ نے کوئی سپورٹ نہیں دیا ہے کچھ خاص۔ اور یہ جو صاف صفائی آپ لوگوں نے خود کی ہے؟ یہ ساری ہم نے خود کی ہے، اور خدمت حل کے خاطر لوگوں نے بھی ہماری ساتھ دیا۔ لوگوں نے یہ جو گاڑیاں ہیں یہ دوبارہ ریپیئر ہو پائیں گی؟ یہ گاڑیاں تقریباً تھی 8 گاڑیاں تھی، اور اس پہ تقریباً ہر گاڑی پہ لگ بھگ 10 سے 15 لاکھ خرچ آئے گا ہر گاڑی پہ، اور پھر بھی وہ اپنی کنڈیشن میں گاڑی نہیں رہیں گی، کیونکہ جب جینون گاڑی کی اپنی ہوتی ہے اور جب وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی مارکیٹ ویلیو تقریباً آدھے سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو گھر میں آپ لوگوں کی کیا بات ہوئی ہے اس حال؟ جی گھر میں تو بظاہر سی بات ہے، نقصان پہ تو ہر بندہ جو ہے نا وہ خفا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انسان بڑا قیمتی چیز ہے، گاڑیاں یہ تو مطلب آتی چیز ہے، مطلب نفع ہے تو ظاہر سے نقصان بھی ہوگا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کوئی ایسی گاڑی تھی جو آپ ہمیشہ گھر لے جاتے تھے، کل رات یہی کھڑی کی ہو؟ ایسی اکثر گاڑی ہوتی ہے، ہم مطلب جو گھر بھی لے جاتے ہیں، لیکن اکثر گاڑیاں ادھر ٹھہراتے بھی ہے، محنت مزدوری کے لیے گاڑی لیتے 20-30 مزدوری کے لیے، تو وہ گاڑی ہوتی ہے، مطلب کچھ اس طرح کچھ خاص سین نہیں ہے۔ ابھی میرے خیال میں اس پہ بات چل رہی ہے یونین کی طرف سے کہ ہم اس طرح کوئی ایک سین بنائیں گے، کوئی اس طرح ایک منصوبہ بنائیں گے، کوئی چیز آفت آ جائے تو ہم سب مل کے نا اس کی وہ کریں گے، مطلب اس میں مدد کریں گے اس بندے کی یا اس خاص بارگین والے کی۔ تو اس طرح کوئی فی الحال سین نہیں بنا، لیکن شاید آگے بن جائے، کیونکہ آگے بھی بہتر ہے نا، آج آپ کے ساتھ ہوا کل کسی اور بارگین، تو مل کے سارے پھر اس کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ بالکل، یہ بہت اس پہ شروع ہے مطلب۔